ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی مجھے بتاؤ موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتا دوں موت کیا ہے تو تم یقین نہیں کرو گے۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیے، میں یقین کروں گا۔ مولا علی نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ، تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا ہر مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ کار آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فرق کر دی جاتی ہے اور اسے روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسے پرسکون نیند سو جاؤ، جیسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا ہے۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اسے کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتوں کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلی ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔